بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں محمد فیصل عزیز۔ آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے، کیا بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی، عالمی خدشات کیسے دور ہوں گے، اس پہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک مسلمانوں کا جو قاتل ہے گجرات میں جو ہوا، وہ آپ سب لوگوں کے پاس ہے، دنیا میں عیاں ہے، اسے وہاں کا ایک وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے، مودی سرکار جسے کہتے ہیں، عام سادہ الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں مودی سرکار۔ وہاں پہ اس کے بعد مسلمانوں کی زندگی ایسے تنگ کی جا رہی ہے کہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک ترتیب، ایک انہوں نے ایک فریم ورک بنایا ہوا ہے، اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا، ان کے جو ریزیڈنس، ان کے جو بھی شناختی کارڈ وغیرہ، انہوں نے کہا کہ اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک جن کے شناختی کارڈ بھارت کے نہیں ہیں وہ یہاں سے نکل جائیں، دفع ہو جائیں، سادہ الفاظ میں۔ مسلمان اس کے ٹارگٹ تھے۔ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ ان کی نسل کشی سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ جہاں پہ مسلمان نظر آ جائیں ان پہ کوئی نہ کوئی الزام لگا دی جاتا ہے کہ انہوں نے ہماری گائے ماتا کا گوشت کھا لیا ہے، اس کی وجہ سے انہیں مارا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کے گھر جلا دیے جاتے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ یہ آدمی اس ٹائم کچھ دیر کے بعد یہ بلندی پہ چلا جائے گا، اسے ویسے ہی ہٹا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ عالمی میڈیا ہے، پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا، امریکن میڈیا، یورپین میڈیا، ان کی بہت ساری آپ لوگوں کو دیکھیں ڈاکومنٹری آ چکی ہیں، انہیں آپ دیکھیں، ان میں آپ کو ایک تفصیل نظر آئے گی کس طرح مودی سرکار، اس نے میڈیا ہائر کر لی ہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی بھی ایشوز اجاگر ہی نہ کرے۔ جتنے میڈیاز ہیں وہاں پہ، ان کے تقریباً جو ہیڈ ہیں وہ مودی سرکار کے دوست یار ہی ہوں گے، انہی کے وہ میڈیا ہیں۔ ایک دو چینل تھے وہ بھی انہوں نے خرید لیے، جو آزادی یا آزاد تھے۔ اب وہ وہاں پہ جو مودی سرکار چاہتی ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے پاکستان کے خلاف بولنا ہے وہ انہیں سٹارٹ ہو جائے گا، لیکن ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ صرف مسلمان نہیں ہے، وہاں پہ مسلمانوں کے علاوہ سکھ ہیں، سکھوں کو بھی اسی طرح ہی ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے پچھلے سال جو کسان تھے ان کے خلاف یلغار کیے رکھی مودی سرکار نے۔ پھر وہ جو عیسائی ہیں ان کو بھی وہ اتنا ہی وہ سمجھتے ہیں کہ صرف انڈیا میں ایک ہی ذات رہ سکتی ہے، وہ ہے ہندو ذات رہ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک ہندوستان کا ایک سیکولر انہوں نے ایک چہرہ بنایا ہوا تھا کہ ہم سیکولر ہیں، ہم یہاں پہ سبھی آ سکتے ہیں، کوئی سبھی کا یہ ملک ہے، تو وہ یہ چہرہ بہت ہی بدنما داغ کے طور پہ یہ مودی سرکار نے پیش کیا ہے۔ اس میں جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں مسلمان ہیں، مسلمانوں کی وہاں پہ کوئی ویلیو نہیں ہے، بالکل ڈی گریڈ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں کوئی اس طرح کا ایک ایشو آ جائے، ہمارا پورا میڈیا کھڑا ہو جاتا ہے، اور بذات خود ہم مسلمان پاکستانی وہ ہمارے بھائی ہیں، ہندو جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، یہاں پہ سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہم سبھی کے ساتھ ہیں۔ یہ ملک پاکستان کی جو تقدو کی گئی ہے وہ سبھی نے کی ہے، کسی ایک ذات نے یا کسی ایک جو ہیں انہوں نے نہیں کی، اس میں سبھی شامل تھے۔ اور لیکن وہی وہاں انڈیا میں اگر کوئی اس طرح کا ایشو آ جائے، اوورآل جو دنیا ہے وہ خاموش ہوتی ہے کہ کوئی نہیں بولتا۔ وہاں پہ وہ اس لیے نہیں بولتے کیونکہ ان کے ایک دوسرے کے ساتھ مفاد ہیں جو ان کے وابستہ ہیں، اسی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے خلاف بات بھی نہیں کرتے۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی عام سی آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں، انڈیا میں اگر کسی مسلمان ہیرو کی، ویسے تو وہ نام کے مسلمان ہیں، اگر وہ نام کے مسلمان بھی ہیں، اگر ان کی کوئی فلم آ رہی ہو تو وہ وہاں پہ جتنے بھی وہ جے شانت پتہ نہیں کیا کیا نام ان کے ہیں، وہ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھئی اس کو ہم نے فلاپ کروانا ہے، اس کی فلم نہیں آنے دینی، ہم نے اس کو ہم نے یہ کر دینا ہے، اس کو وہ کر دینا ہے۔ اور اس طرح کی ہزاروں ایگزامپلس ہیں، جس کی وجہ سے جو ایک سیکولر انڈیا کا ایک چہرہ تھا وہ ایک بدنما چہرہ ثابت ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ مودی سرکار دوبارہ آتی رہی تو ایک دن آئے گا کہ انہوں نے جتنے بھی وہاں پہ مسلم ہیں ان کے اوپر ویسے ہی انہوں نے بین لگا دینا ہے، انہیں بس جیسے یہ میانمار میں ہوا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو نکال دیا۔ اللہ کا پتہ نہیں ہم پہ عذاب ہے کہ ہر جگہ مسلمان جو ہیں وہی مار کھا رہے ہیں۔ ویسے ہم تقریباً 32 جو ہمارے اسٹرانگ کنٹریز ہیں وہ ہیں، اور 52 سے بھی ابو ہمارے کنٹری ہیں مسلمانوں کے، لیکن جتنے بھی ہیں وہ سبھی عالمی یلغار میں ہیں، کوئی کس طرح سے ہم پہ اٹیک کیے ہوئے۔ اور ایک پاکستان ہے،
اس کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ یہ تقریباً اگر کسی مسلم کنٹری پہ کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے، سب سے پہلے یہی ملک کھڑا ہوتا ہے۔ ہمارے اپنے پاس ایک بھی کھانے کے لیے لقمہ نہ ہو، ہمارا یہی ہوتا ہے کہ یار ہمارے مسلم بھائیوں کے اوپر ایک اللہ کی آفت آ گئی ہے، یا کوئی بھی کسی بھی کنٹری نے ہمارے بھائیوں کے اوپر آفت مچا دی ہے، تو سب سے پہلے ہم پاکستانی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ہماری خیر ہے، ان کے لیے جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں۔ لیکن اگر اس طرح کے جیسے ہمارے وہ بھائی ہیں، مسلم بھائی ہیں، اگر ان کے ساتھ اسی طرح ہی ہوتا رہے گا، ان کی نسل کشی ہوتی رہے گی۔ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لڑکی تھی جس کے وہ جا رہی تھی، برقع پہنا ہوا تھا، اور اس کے اوپر وہ جو ہندو لڑکے ہیں وہ فکرے لگانے شروع ہو گئے، تو وہ اللہ کی بندی، اس نے بھی آگے سے اسی طرح ہی جواب دیا۔ اگر مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا ہوگا تو مسلمان 313 ہو کے ہزاروں کے ساتھ لشکر کے ساتھ لڑ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہندو بھائی بھی آپ ہیں، جتنا ہو سکے اس طرح کے کاموں سے آپ لوگ بچیں، اور اپنی سرکار کو بھی ہمیشہ اس طرح کی تلقین ہی کریں کہ جو مسلمانوں کے ساتھ عام جس طرح اس نے ویر پالے ہوئے ہیں انہیں ختم کیا جائے، کیونکہ ہم ایک انسان بھی ہیں، اور انسانیت کے ناطے ہمیں ایک آپس میں جتنا بھی ہمارے ریلیشنز اچھے ہوں گے وہی اچھا ہے۔ وگرنہ یہاں پہ پتہ نہیں کتنے کتنے فرعون آئے ہیں اور ان کا اب نام و نشان نہیں ہے، اور یہ مودی سرکار اس طرح کے یہ تو آتی جاتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ ہلاکو خان آئے تھے، وہ نہیں رہے تو یہ مودی کیا چیز ہے، اس نے بھی ایک دن مر جانا ہے۔ اور اس طرح کے پتہ نہیں 36 آئے، 36 مر گئے، اور سبھی نے ایک دن رہنا صرف اللہ کی ذات کا نام ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنا اور اپنے جو بھی آپ کا ملک ہے اس میں امن شانتی رکھیں، اور ساتھ والے جو آپ کے پڑوسی ہیں ان میں بھی امن شانتی رہنے دیں۔ جتنی بھی آپ لوگوں کی مکاریاں ہیں، جتنی بھی چلاکیاں ہیں، وہ اپنے ملک میں ہی رکھیں، اور مسلمانوں، عیسائیوں اور سکھوں کے اوپر جو مظالم بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں ان سے باز آئیں، کیونکہ ایک ٹائم آتا ہے جس کے بعد میرے نزدیک بہت ساری ایگزامپلز ہیں۔ آپ اگر بلی کو بھی ایک دیوار کے ساتھ لگا دیں نا تو ایک ٹائم آتا ہے بلی بھی آپ کی آنکھیں نکال دیتی ہے۔ تو مسلمان تو پھر بھی شیر کے بچے ہیں، تو مسلمان جب پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، جتنا مرضی آپ کے ساتھ ہم رہ لیں، یا جتنے مرضی آپ کے وہاں پہ آپ لوگوں کا کلچر ہے، جتنا مرضی جیسا بھی کلچر ہے، تو مسلمان کے کان میں آواز صرف ایک ہی آتی ہے، سب سے پہلے وہ ہے اذان کی آواز۔ تو آپ لوگ مسلمانوں کی جو بھی نسل کشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اس طرح کا جو بھی کرنے کا آپ پلان کر رہے ہیں، اس سے باز رہیں، کیونکہ مسلمان کے کسی ایک بھائی کو بھی تکلیف ہوتی ہے، پوری عالم انسانیت کے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم تو ہمیشہ ہی جو مہذب معاشرے کا پرچار کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس سے سیکھیں، اور ہم بھی اس سے سیکھ رہے ہیں کہ آپس میں ایک پڑوسی ملک ہونے کے ناطے جس طرح بھی ہے، آپ لوگوں کو بھی ہم سے بہت ساری شکایتیں ہوں گی، اور ہمیں بھی آپ لوگوں سے بہت ساری شکایتیں ہیں۔ تو جیسے بھی جس طرح بھی آپ لوگ بھی امن شانتی سے رہیں، اور ساتھ والے جو پڑوسی ممالک ہیں انہیں بھی امن شانتی سے رہنے دیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔